کہتے ہیں اگر کئی مہینے تک صبر کر کے جانا ہو میں جاؤں گا. علم کی شوق رکھتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. انہی فقہاء اربعہ جن کے نام لیے ہیں 4 بڑے بڑے امام، تو ان میں سے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے ایک مرتبہ اپنے گھر میں کہا کہ آج ایک بڑے عالم، بڑے محدث، بڑے فقیہ میرے گھر میں آ رہا ہے، اور وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. تو گھر میں بہت قسم کے معزز مہمان آ رہے ہیں، بہت قسم کے کھانا بنوائے. اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے گھر میں آئے، دسترخوان پہ طرح طرح کے کھانے اور اقسام کے کھانے تیار کر کے رکھے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سارے کھانے کو صاف کر بہت کھائے. اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے صاحبزادی امام شافعی علیہ الرحمہ سے کہنے لگی ابو آپ نے بتایا بڑے عالم ہیں، بڑے بزرگ ہیں، بڑے محدث ہیں، بڑے فقیہ ہیں، تھوڑا ہی کھاتے ہیں بڑے بزرگ، تو پورا دسترخوان صاف کر لیا. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہو سکتے ہو کئی دن سے روزے سے ہو، بھوکے سے ہو، کھا لیا. تو بات آئی چلی گئی، ختم ہو. امام شافعی علیہ الرحمہ کے صاحبزادی ایک جگ کے اندر، ایک لوٹے کے اندر وضو کی پانی رکھ دی کہ وہ تہجد کی نماز پڑھیں گے. صبح کو دیکھا کہ وہ بستر سے اٹھ کے فجر کی نماز کے لیے چلے گئے، پانی جیسا کہ تیسے رکھا ہوا. تو امام شافعی علیہ الرحمہ کو دوبارہ صاحبزادی سوال کرتی ہے، ان کی بیٹی سوال کرتی ہے ابو یہ کیسے بزرگ ہے، پانی جگ میں جیسے رکھا تھا ویسے ہی رکھ کر وہ تو وضو بھی نہیں کیا، تہجد بھی نہیں پڑھی، اور بغیر وضو کی نماز میں چل پڑنے کے لیے چلے گئے. اتنے بڑے محدث بچے، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے بزرگ. تو حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا اچھا بتاؤ میری بچی یہ سوال کر رہی ہے کہ کھانا تو دسترخوان میں تم کو اقسام کا کھانا دیے اور اتنے کھائے، سارے کھانا صاف کر لی، بزرگ آدمی تو اتنے کھانا نہیں کھاتے. میں نے اس کو جواب دیا تو بچے خاموش ہو گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حضرت آپ کے دسترخوان کے میں جب بیٹھا کھانے کے اندر میں اتنا نور دیکھا کہ حلال کھانا ہے، اور حلال کھانے کے اندر جو نور دیکھا میں سوچا یہ پورا کھانا میں کھاؤں تاکہ اس سے حلال کھانا جب آپ کھاتے ہیں دماغ کھولتے ہیں. قرآن کریم کے جو مطالب